بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم کی زندگی اور موت کا تعلق قوم کے علم و علماء سے ہے۔ علم اور اہل علم کی اہمیت کی وجہ سے ہمارے پروردگار نے قرآن پاک میں علم اور علماء کا ذکر فرمایا۔ بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں علم میں اضافے کی دعا سکھائی اور حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ایک مقام پر ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اس آیت سے علم اور علماء کرام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بے علموں سے ممتاز فرمایا ہے، مگر خدا و رسول کے دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوشش میں بہت سے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں پر یہ بات ظاہر ہے کہ مسجدیں، خانقاہیں، درسگاہیں، لائبریریاں ان کے خاص نشانے میں رہی ہیں، اور ان سب سے زیادہ اگر کسی کو نشانہ بنایا گیا ہے تاریخ میں وہ ہیں دین کے علماء، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسجدیں، خانقاہیں، مدرسے اور لائبریریاں یہ سب کے سب علماء اسلام کی وجہ سے آباد ہیں۔ یہ کوشش کی گئی کہ خاص اسلامی علوم کی درسگاہیں قائم نہ ہوں۔ اسلامی تعلیمی اداروں کے نصاب تعلیم یعنی سلیبس، نظام تعلیم جو ایجوکیشنل سسٹم، الغرض ہر طرح سے اس کی برائی کی گئی۔ اسلامی تعلیم کو دقیانوسی اور فرسودہ بتا کر اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی تعلیمی اداروں کے فارغین کے کردار پر، کیریکٹر پر سوال کھڑا کیا گیا۔ جو آمدنی کے تمام ذرائع یعنی انکم سورسز کو مسدود کرنے، ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں یہاں ایک ضروری وضاحت پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ البتہ کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی ادارہ یا کوئی شخص مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی آڑ میں ملک مخالف، انسانیت مخالف کام انجام دیتا ہے دائرۂ شریعت سے نکل کر، تو بلا شبہ ایسا کام مذہب مخالف بھی ہے۔ اسلام ہرگز ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتا جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے۔ اچھوں کی روپ دھار کر برا کرنے والوں کو اسلامی اداروں، مسجدوں، مدرسوں اور علماء اسلام سے جوڑنا اور انہیں ذمہ دار سمجھنا یہ سراسر ناانصافی اور حقیقت دشمنی ہے۔ مجرموں کو تھاما جائے اور ان کے جرموں کی سزا خود انہیں ہی دیا جائے، دوسروں کو نہیں، چاہے اس کی پہچان جو ہو، اس کا تعلق چاہے جس مذہب سے ہو، جس برادری سے ہو اور چاہے جس علاقے سے ہو۔ ایک بہتر معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی، اچھا سماج بنانے کے لیے، تشکیل دینے کے لیے عدل و انصاف، اعتدال و رواداری ضروری ہے۔ تعصب کو ختم کرنا ضروری ہے کہ اسی میں ملک اور سماج کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا پھر الیکٹرانک میڈیا، سینما ہو یا پھر گلی محلے میں منعقد ہونے والے منچ، ہر طرف سے علماء دین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ حقارت کے انداز میں مولوی، ملا اور مدرسہ چھاپ اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ خود مسلم سماج کے لوگ جو ماڈرن کہلاتے ہیں علماء کرام کو حقارت سے دیکھتے ہیں، خود بھی دینی تعلیم سے دور ہیں
اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اپنی شان اور پریسٹیج کے خلاف سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا اور دینی ادارے میں پڑھانا۔ واضح رہے کہ ہمارا دین، مذہب اسلام، عصری تعلیم یعنی جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، ایسی تعلیم کو حاصل کرنے سے ہرگز نہیں روکتا، ایسی تعلیم کو حاصل کرنے سے ہرگز نہیں روکتا ہے، بلکہ ایسی تعلیم کو حاصل کرنے پر رغبت دلاتا ہے، انکوریج کرتا ہے۔ مگر بہتر تو تب ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے رب اور اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دستور اور اصول کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جیسا سیکھتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے، اور اسلام نے اخلاق و آداب کے ایسے اعلیٰ نمونے پیش کیے کہ دوسروں کے یہاں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، and indeed you are of a great moral character۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیجے جانے کا مقصد یوں بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ I was sent to perfect honorable morals۔ اسلامی تعلیمات کی بلندی کے بارے میں سوچئے، جو راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے کو بھی ایمان کا حصہ بتاتا ہے، ایمان کا پارٹ بتاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی انسان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات کہنا۔ ایسی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سمجھدار اور انسانیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ چند مثالیں کافی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، جو مذہب اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو ایسی اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، ایسے مذہب کو گالیاں بکنا، اس کے پیروکاروں سے نفرت کرنا، اس کے عالموں کا مذاق بنانا کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ حالانکہ اس بات سے انکار نہیں کہ کچھ لوگ علم رکھنے کے باوجود بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مانتا ہوں میں اس بات کو کہ کچھ لوگ علم رکھنے کے باوجود بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے علم والوں سے دوری اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، مگر ان کی وجہ سے علم اور تمام علماء اسلام اور اس کے ماننے والوں سے نفرت کرنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ سب پر یہ ظاہر ہے کہ ہر شعبہ میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے اور برے، مگر نہ سب کو اچھا کہا جا سکتا ہے اور نہ سب کو برا کہا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو سننے والے بنو یا علم و علماء سے محبت رکھنے والے بنو اور پانچویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی علم و اہل علم سے بغض رکھنے والے نہ بننا۔ اگر علم اور علم والوں سے بغض و حسد رکھنے والے، نفرت و دشمنی رکھنے والے بن گئے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ عالم دین بننے کی تمنا کریں، زندگی بھر دین کا علم سیکھتے رہیں، علماء کرام کی علمی گفتگو کو سنا کریں، دینی علم رکھنے والوں کا احترام کریں، دینی علم اور دینی علم رکھنے والے
علماء کرام سے نفرت نہ کریں، دین علم کو حقیر نہ سمجھیں اور دین علم رکھنے والوں سے چڑھ نہ رکھیں۔ دین علم اور علماء کرام سے نفرت کرنے والوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، اگر نہ مانیں تو ان سے دوری اپنا لیں۔ علاقے کے باعمل علماء کرام سے رابطہ میں رہیں، اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیں، اور خبردار عالموں کی شکل و صورت میں گھومنے والے جاہل، بے دین، بدعمل، لالچی لوگوں سے ہوشیار رہیں، اور دینی علم کے فروغ کے لیے، ترقی کے لیے کام کرنے والے ادارے اور شخصیات کا بھرپور تعاون کریں، اور عالم دین کی رہنمائی میں دینی لٹریچر کا مطالعہ کرتے رہیں۔ عالم دین اور علماء دین کے خلاف زہر اگلنے والے، نفرت پھیلانے والے تمام ذرائع، تمام سورسز سے فوراً دوری اختیار کر لیں۔ اپنے گھر والوں کے درمیان بھی ان اچھی باتوں کو پھیلائیں، عام کریں، اور مسلموں و غیر مسلموں سبھوں سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر دین یا علماء دین کے بارے میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ کو، تو دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط فہمی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، غلط فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بدگمان نہ ہوں، بلکہ کسی ماہر عالم دین سے رابطہ قائم کر کے اپنے شک و شبہ کو دور کریں۔ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ اور میں اپنے پیغام کو اس شعر پر مکمل کرتا ہوں کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ میں آ جائے، قریب آؤ تو شاید سمجھ میں آ جائے کہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، کہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اگر میرا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔